نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو بطور نمونہ، نبی علیہ السلام کی شریعت کو کامیابی کا ذریعہ تصور کر لیا، اب ہم اپنی منشا کے مطابق نہیں چلیں گے، جو تیرا حکم آئے گا اس حکم کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ تو رب وحدہ لا شریک نے فرمایا جب یہ قول اور اقرار کر لو گے تو رب وحدہ لا شریک تمہارا دین اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا۔ چونکہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، حرام کو چھوڑ دیا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، بدعمالی کو چھوڑ دیا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، رب کے حکم کو مضبوطی سے پکڑ لیا، پھر اب جو بھی رب کا حکم آئے گا بندہ جس حال میں بھی ہوگا وہ رب کے حکم کے مطابق سانس لے گا، رب کے حکم کے مطابق قدم اٹھائے گا، رب کے حکم کے مطابق اپنا ہاتھ اٹھائے گا، جس طرف رب منع کرے گا اس طرف سے رک جائے گا، جس طرف رب حکم کرے گا اس طرف کانٹے بھی ہوں گے ان پر بھی محبت اللہ میں چل پڑے گا۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ دین کی کاملیت ہوگی۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان کا گناہ کافر کی نیکی سے بہتر ہے۔ یعنی ایک بندہ مسلمان ہے اس سے گناہ ہو جاتا ہے اور ایک بندہ کافر ہے وہ نیکی کر رہا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ کافر کی نیکی مسلمان کے گناہ سے بری ہے۔ اب اس کی وضاحت مانگی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا گناہ بخشش کے قابل ہے۔ مسلمان کا گناہ کیا ہوا جب وہ توبہ کرے گا، رب کی بارگاہ میں بخشش طلب کرے گا، مغفرت طلب کرے گا تو رب وحدہ لا شریک اس کو معاف فرما دے گا۔ اس کے برعکس کافر ہے، وہ نیکی کرتا ہے لیکن اس کی نیکی اس کو دوزخ سے بچا نہیں سکے گا، چونکہ بنیاد اس کی نہیں ہے۔ اور رب نے قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر کر دیا، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ کیا یہ تصور کرتے ہو کہ مسجد بنانے والے، مسجد حرام، خانہ کعبہ تعمیر کرنے والے اور حاجیوں کو پانی پلانے والے ایک مومن کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کمن آمن باللہ،